السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 4 پارٹ نمبر 2، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی والصلاة علی سیدنا الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اعلم ان العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام أفضل علماء الأنام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه 100 عامل۔ اس عبارت کی نحو کے اندر کیا حیثیت ہے اور نحو میں اس میں کون کون سے قوانین لاگو ہو سکتے ہیں، کون سی بحث ہو سکتی ہے اس میں، یہ ہم انشاءاللہ تعالی کرتے ہیں۔ والصلاة علی سیدنا الانبیاء عبارت پر جو نحوی بحثیں تھیں وہ کل ہو چکی ہیں۔ آگے لفظ ہے محمد المصطفى وعلی آلہ المجتبى۔ محمد لفظ کو ہم نے پیچھے کے اعتبار سے بدل بنایا ہے، سید الانبیاء کو مبدل منہ بنایا اور محمد کو بدل بنایا۔ یہ بدل کیا چیز ہے، اس حوالے سے میں ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا۔ بدل وہ تابع ہے جو نسبت حکم سے مقصود بالذات ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ مبدل منہ جو چیز ہو تو بدل سے بھی مقصود وہی ذات ہی ہوتی ہے۔ جو حکم مبدل منہ پر لگایا جا رہا ہوتا ہے بذات خود وہی حکم بدل پر بھی لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ الفاظ کا فرق ہوتا ہے، چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کی پھر کئی قسمیں ہیں، تقریباً 4 قسمیں نحویوں نے لکھی ہیں۔ نمبر 1، میں اس کی مثالیں بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے جاؤں گا تاکہ آسانی رہے، مثال سے بات سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بدل کل۔ بدل کل میں بدل کل سے مراد وہ ہے جس میں بدل اور مبدل منہ سے مراد ایک ہی چیز ہو۔ مبدل منہ کے الفاظ جو ہوں اور بدل کے جو الفاظ ہوں ان دونوں سے مراد ایک ہی ذات ہو۔ جیسے مثال ہے جاءنی اخوک زید، آیا میرے پاس تیرا بھائی زید۔ اب اس مثال میں دیکھیں کہ اخوکا سے بھی وہی مراد ہے اور زید سے بھی وہی مراد ہے۔ جاءنی آیا میرے پاس، اخوکا تیرا بھائی، زید یعنی زید۔ تو اس مثال میں اخوکا سے جو ذات اور جسم مراد ہے بالکل زید سے بھی وہی جسم ہی مراد ہے، تو ذات کے اعتبار سے دونوں کا مقصود ایک ہی ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہے بدل کل۔ دوسرا ہے بدل بعض، وہ جو کہ مبدل منہ کا ایک حصہ ہو، ایک جز ہو۔ جیسے مثال سمجھیں کہ ضربت زیداً رأسہ، مارا میں نے زید کو یعنی اس کے سر کو۔ اب اس میں زید کے کچھ حصے کے متعلق مارے جانے کا اس میں بیان ہے۔ ٹھیک، تو اس میں بدل جو ہے یہ بدل کل ہے، بدل کل نہیں بلکہ بدل بعض ہے، جس کو ایک حصہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یا دوسری مثال دیکھ لیں، قرأت القرآن ثلثہ، پڑھا میں نے قرآن یعنی اس کا تیسرا حصہ۔ یہ بھی مثال بالکل اعلیٰ ہے کہ قرآن کا لفظ بول کر پھر اس میں سے بعض حصہ نکال دیا اور ثلثہ کہہ دیا کہ اس کا کچھ حصہ، تو یہ اس کو بدل بعض کہتے ہیں۔ چیز تو ایک ہی ہے لیکن اس کا بعض حصہ اس سے مستثنیٰ کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے بدل استعمال، جس کا مبدل منہ سے کچھ نہ کچھ تعلق ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مثال آپ دیکھیں، جیسے اعجبتنی الجاریۃ حدیثھا، پسند آئی مجھے لڑکی، حدیثھا یعنی اس کی بات۔ ٹھیک، یا دوسرے مثال سلبت زیداً ثوبہ، چھینا میں نے زید کو یعنی اس کے کپڑے کو۔ تو کپڑے کا تعلق اسی زید کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کو بدل استعمال کہہ دیتے ہیں۔
اور اسی طرح حدیثھا بات کا تعلق اسی لڑکی سے ہے تو اسی لیے اس کو بدل استعمال کہہ دیتے ہیں۔ چوتھا ہے بدل غلط، جو غلط لفظ بول لینے کے بعد صحیح لفظ بول دیا جائے، اس صحیح لفظ کو بدل غلط کہتے ہیں کہ یہ غلط کی تصحیح کرنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے مثال ہے رأیت حمارا فرسا، رأیت حمارا فرسا، دیکھا میں نے حمار گدھا، فرسن گھوڑا، گھوڑا۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حمارن کا لفظ غلطی سے بولا گیا، پھر تصحیح کے لیے فرسن کا لفظ بول دیا گیا، ٹھیک ہو گیا، تو اس کو بدل غلط کہتے ہیں۔ یہ 4 قسمیں ہیں بدل کی۔ تو ان میں سے یہاں کون سا ہے؟ ہمارے اس مثال میں محمد المصطفیٰ، تو اس میں یہ بدل کل ہے جس میں مکمل ذات مراد ہے۔ سید الانبیاء سے بھی وہی رفیع الشان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد المصطفیٰ سے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک۔ اور بدل کے حوالے سے یہ بھی احکامات ذہن میں رکھیں کہ مذکر اور مؤنث ہونے میں مبدل منہ اور بدل ایک جیسے ہوں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں مبدل منہ اگر مذکر ہوگا تو بدل بھی مذکر ہوگا، اگر وہ مؤنث تو وہ بھی مؤنث، وہ واحد تو وہ بھی واحد، وہ تثنیہ تو وہ بھی تثنیہ، وہ جمع تو وہ بھی جمع۔ الغرض تذکیر و تانیث، وحدت تثنیہ جمع، اور اسی طرح ان چیزوں میں یہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہماری اس موجودہ مثال میں دیکھیں سید لفظ یہ جس طرح مذکر ہے، بالکل اسی طرح اس کا بدل محمد بھی مذکر ہے، اور تعریف و تنکیر میں یعنی معرفہ ناکرہ ہونے میں بھی مطابق ہوں گے۔ جیسے سید کا لفظ یہ معرفہ ہے مضاف ہونے کی وجہ سے، تو اسی طرح محمد کا لفظ بھی معرفہ ہے، یہ اسم عالم ہے، یہ بھی معرفہ ہے، تو تعریف میں بھی دونوں مطابق ہو گئے ہیں، ٹھیک۔ جس طرح وہ واحد ہے وہ بھی واحد ہے، اسی طرح جیسے وہ مذکر ہے وہ بھی مذکر ہے، وہ معرفہ وہ بھی معرفہ، ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ یہ سارے احکامات آپ نے لکھ لینے ہیں، پورا چیپٹر میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے بدل کے حوالے سے، لہذا کسی بھی قسم کا اگر اشکال باقی رہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ بات تھی بدل کی۔ آگے لفظ المصطفیٰ، مصطفیٰ یہ لفظ محمد کی صفت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موصوف اور صفت کے درمیان ایسا، ایسی یا ایسے کا لفظ اور جو کا لفظ آئے تو وہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ موصوف صفت ہے، یہ بھی آپ کو یاد رہے۔ اور دوسرا یہ کہ مذکر مؤنث ہونے میں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں، اور اسی طرح معرفہ ناکرہ ہونے میں بھی موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں۔ محمد مذکر ہے، المصطفیٰ بھی مذکر، محمد معرفہ ہے، المحمد بھی معرفہ ہے، محمد مذکر ہے، المصطفیٰ بھی مذکر ہے، ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اچھا جی، واو حرف عطف ہے۔ حرف عطف کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ حرف عطف 2 چیزوں کو ایک ہی حکم میں بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی جیسے حکم معطوف علیہ کا ہے بالکل وہی حکم معطوف کا بھی ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جانے کا حکم ہے تو واو کے ذریعے آپ کی آل پر بھی درود بھیجے جانے کا حکم لاگو کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، معطوف علیہ اور معطوف کے حوالے سے یہ بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ معطوف علیہ اگر اسم ہے تو معطوف بھی اسم ہوگا، اگر وہ فعل ہے تو یہ بھی فعل ہوگا، وہ جملہ ہے تو یہ بھی جملہ ہوگا، وہ حرف ہے تو یہ بھی حرف ہوگا۔ ہماری موجودہ مثال میں معطوف علیہ بھی حرف ہے اور معطوف بھی حرف ہے۔ معطوف علیہ اعلیٰ تھا، اعلیٰ سے لے کر المصطفیٰ تک یہ جار مجرور معطوف علیہ تھا، اور اعلیٰ سے لے کر المجتبیٰ تک یہ دوسرا جو ہے یہ معطوف ہے۔ تو معطوف علیہ اور معطوف الغرض دونوں حرف ہیں، تو دونوں کی مطابقت آپس میں اس حوالے سے ضروری تھی، یہ چیزیں بھی اس میں ملحوظ کی خاطر رکھی گئی ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہمیں اس کی بھی پہچان ہو چکی۔ اچھا جی، آگے ہے آلہ، اس میں اضافت کا معنی ہے، اضافت کے حوالے سے میں نے وضاحت پہلے کر دی ہے، بار بار بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے بار بار سن کر۔ اضافت کے حوالے سے آپ یہ یاد رکھیں کہ اس کے اردو ترجمے میں کا، کی، کے کا لفظ آتا ہے، جیسے اس میں آیا اس کی آل۔ دوسرا یہ کہ مضاف الیہ کا معنی پہلے ہوتا ہے اور مضاف کا معنی بعد میں ہوتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے، جیسے یہاں ہی ضمیر کا معنی پہلے کیا اور آل کا معنی بعد کیا، اس کی آل، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اور تیسرا یہ کہ مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ مضاف کا اعراب پیچھے عامل کے مطابق ہوتا ہے، جیسے یہاں پیچھے اعلیٰ جر کی وجہ سے آل کا اعراب جر آیا، جبکہ مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ جر ہوگا۔
اچھا جی، المجتبی یہ صفت ہے، صفت کے حوالے سے بھی میں نے وضاحت کر دی ہے، باقی یہ صیغے کون کون سے بنتے ہیں یہ میں صرف کے لیکچر میں کرتا ہوں۔ اچھا جی، آگے جو عبارت ہے اعلم ان العوامل فی النحو والا، تو میں نے ترکیب کے اندر اعلم کو فعل از افعال قلوب کہا۔ افعال قلوب کون سے ہیں یہ آپ نے اب دیکھنا ہے۔ افعال قلوب سے مراد وہ افعال ہیں، افعال قلوب سے مراد وہ افعال جن کا تعلق صرف دل سے ہوتا ہے، جیسے جاننا، کسی چیز کو پہچاننا۔ الغرض ظاہری اعضاء کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہ ہو تو ان کو افعال قلوب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ان کو افعال قلوب کہتے ہیں، ٹھیک، جن کا دوسرا نام افعال شک و یقین بھی ہے۔ اچھا جی، یہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ یہ 7 ہیں۔ یقین والے جو ہیں وہ 3، رأیتو، وجدتو، علمتو، اور شک والے بھی 3 ہیں، حسبتو، خلتو، ظننتو، اور ایک اور ہے جو شک اور یقین دونوں میں مشترک ہے تو مناسب معنی کے لحاظ سے اس کا معنی کیا جاتا ہے، اور وہ ہے زعمتو۔ ٹوٹل یہ 7 ہیں۔ تو ان 7 کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس کے بعد ہمیشہ مبتدا اور خبر ہوں گے، جن کو یہ افعال قلوب اپنا مفعول بنا لیتے ہیں، مبتدا کو بھی اپنا مفعول بناتے ہیں اور خبر کو بھی اپنا مفعول بنا لیتے ہیں۔ الغرض افعال قلوب کے بعد 2 اسم ہوں گے اور دونوں منصوب ہوں گے مفعول ہونے کی بنا پر، ٹھیک۔ اعلم کے اندر جو ہے اعلم فعل، اس میں بھی دلی طور پر جان لینے کا معنی ہے، اور دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور جن افعال کا تعلق دل سے ہوتا ہے ان کو افعال قلوب کہتے ہیں، لہذا یہ اعلم فعل افعال قلوب میں سے ایک ہے، جو کہ ٹوٹل 7 ہیں، میں نے آپ کو گنوائے بھی ہیں، آپ ان کو یاد بھی کر لیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ اپنے ماں بعد آنے والے 2 اسموں کو یہ نصب دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، آگے ہے انا۔ انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، حروف مشبہ بالفعل ٹوٹل 6 ہیں۔ انا، کانا، لاکنہ، لیت، لعل۔ انا یہ تاکید کے معنی کے لیے آتے ہیں، یعنی ایک جملہ ہے اس میں تاکید پیدا کرنی ہو تو انا اور انا لگا دیا جاتا ہے۔ انا اور انا کے اندر فرق یہ ہے کہ انا شروع کلام میں آتا ہے اور انا جو ہے یہ درمیان کلام میں آتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ انا جو ہے یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مکمل کلام بنتا ہے، جبکہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مکمل کلام نہیں بنتا، بلکہ کلام کا ایک حصہ، ایک جز بنتا ہے، مجرور بن جاتا ہے، بعض اوقات مبتدا بن جاتا ہے، بعض اوقات خبر بن جاتا ہے، بعض اوقات مفعول بن جاتا ہے، بعض اوقات ذوالحال حال، تو اس طرح کی باتیں اس میں آتی رہتی ہیں، لیکن یہ مکمل کلام کبھی نہیں بنے گا، ٹھیک۔ لاکنہ یہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ لیتا یہ شک، لیتا جو ہے یہ کسی چیز کی خواہش، ایسی خواہش کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے جس کا ہونا ناممکن ہو، جیسے لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹتی، تو اس جوانی لوٹنے کی خواہش کا اس میں اظہار تو ہے، لیکن جوانی کا لوٹنا ناممکن ہے، اور اس میں ممکنہ خواہش کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور لعل یہ ترجی کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں ایسی خواہش ہوتی ہے جس کا ہونا ممکن ہوتا ہے، جیسے لعل السلطان یکرمنی، شاید کہ بادشاہ میری عزت کرے، تو اس میں امکان موجود ہے، لہذا یہ ممکن الحصول خواہشات کے استعمال کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور ایک اور رہ گیا ہے کأنہ۔ کأنہ یہ بات میں تشبیہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک۔ کأن الزید اسد، کأن امرا اسد، گویا کہ زید شیر ہے، گویا کہ امر شیر ہے، تو یہاں تشبیہ بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے کأن۔ تو ان شیوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ ہماری اس موجودہ مثال میں العوامل انا کا اسم ہے اور میعت یہ اس کی خبر ہے، تو انا نے العوامل اپنے اسم کو نصب دیا ہے اور اپنی خبر کو جو کہ میعت ہے اس کو رفع دیا ہے، اس نے اپنا عمل مکمل کر لیا ہے۔ اچھا جی، آگے لفظ ہے النحو۔
باقی یہ عوامل کا لفظ، اس کا غیر منصرف ہونا یا منصرف ہونا، اس حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں کہ عوامل کا لفظ جو ہے یہ اصل میں غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمع منتہی الجموع کے وزن پہ ہے۔ جمع منتہی الجموع وہ جمع ہے کہ اس کے پہلے دو حرف مفتوح ہوں، یعنی ان پر زبر ہو، اور تیسری جگہ الف ہو۔ پہلے دو جگہ حرف مفتوح ہو اور تیسری جگہ الف ہو، اور الف جمع کے بعد یا تو دو حرف ہوں گے یا تین حرف ہوں گے۔ دو حرف ہوں گے تو ان میں سے پہلا حرف مکسور ہوگا، جیسے مساجد۔ مساجد مساجد میں میم اور سین پہلے دو حرف ہیں جو کہ مفتوح ہیں، تیسری جگہ الف ہے، اور اس الف کے بعد دو حرف ہیں جن میں سے پہلا مکسور ہے، یعنی جیم، مساجد۔ یا پھر پہلے دو حرف مفتوح، تیسری جگہ الف، اور آگے تین حرف ہوں گے، اور ان تین حرفوں میں سے درمیان والا ساکن ہوگا، جیسے مصابیح، مفاتیح۔ مصابیح میں دیکھیں پہلے دو حرف میم اور صاد مفتوح ہیں، تیسری جگہ الف ہے، اور الف کے بعد تین حرف ہیں، با یا حا، اور ان تینوں میں سے درمیان والا جو کہ یا ہے یہ ساکن ہے۔ الغرض یہ دونوں وزن یعنی مفاعل اور مفاعیل والا، یہ دونوں غیر منصرف شمار ہوتے ہیں جمع منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے۔ اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ منصرف کسے کہتے ہیں؟ منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی دو اسباب میں سے 9 اسباب میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، اور غیر منصرف وہ ہے جس میں پایا جائے، یعنی اسباب معنی صرف میں سے دو سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو پایا جائے، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اور وہ 9 اسباب کون سے ہیں؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف، نون، زائدتان۔ یہ 9 اسباب معنی صرف کہلاتے ہیں، جن میں سے جمع بھی ہے، اور جمع سے مراد جمع منتہی الجموع ہے۔ یہی لفظ جمع منتہی الجموع ہے۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ غیر منصرف پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی ان پر کسرہ آتا ہے۔ غیر منصرف پر نہ ہی تنوین آتی ہے اور نہ ہی کسرہ آتا ہے، یہ ان کا حکم ہے۔ لیکن دو ایسی صورتیں ہیں جہاں کسرہ آ جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ غیر منصرف پر الف لام آ جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ غیر منصرف مضاف ہو جائے۔ تو ان دونوں میں سے ہر ایک صورت میں جری حالت میں جر اور کسرہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، العوامل کا لفظ یہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، جو کہ دو سبب کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ٹھہرا، اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تنوین نہیں آتی اور نہ ہی اس پر کسرہ آتی ہے۔ تو یہاں جو ہے الف لام شروع میں آ چکا ہے، غیر منصرف تو تھا لیکن الف لام آ جانے کی وجہ سے یہ اب منصرف کے حکم میں چلا گیا ہے۔ جیسے الرحمن کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ الرحمن رحمان کا لفظ ہے تو غیر منصرف، لیکن الف لام شروع میں آ جانے کی وجہ سے یہ منصرف کے حکم میں چلا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ بات بھی بن گئی۔ اچھا جی، آگے ہے لفظ النحو کا۔ نحو فی کے بعد ہے، فی حرف جار ہے جس نے آگے جر دینی ہوتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ حروف جارہ ٹوٹل 17 ہیں، جن کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنے ما بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں، اور اس نے یہ اپنا عمل کر لیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ اچھا جی، اور لفظ نحو، النحو، یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ اسم جاری مجرا صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو۔ واو سے پہلے حا ہے اور حا ساکن ہے، لہذا یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ یعنی ہے تو یہ صحیح ہے تو نہیں، لیکن صحیح کے قائم مقام جاری ہوا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں اصطلاحاً جاری مجرا صحیح کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، آگے ہے ما، جس کو ہم نے ترکیب میں موصولہ بنایا تھا۔ موصول وہ اسم ہے جس کے بعد ایک مکمل جملہ آئے
جو آ کر اسی ما موصول یا جو بھی موصول ہو اس کی وضاحت اور بیان کرے۔ موصول کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے بعد ایک مکمل جملہ آئے گا اور جملہ بھی خبریہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس جملہ خبریہ کے اندر ایک ایسی ضمیر بھی لازمی ہوگی جو اسی موصول کی طرف لوٹنے والی ہوگی، ٹھیک۔ تیسرا یہ کہ ما موصول اپنے صلے سے مل کر کسی بھی جملے کا جز تو بنے گا لیکن مکمل کلام نہیں بن سکتا۔ موصول اپنے صلے سے مل کر مکمل کلام کبھی نہیں بنے گا۔ پیچھے کے لیے یا آگے کے لیے اس کا کوئی تعلق تو ہوگا، یعنی ایک حصہ تو بنے گا جملے کا لیکن پورا کلام نہیں بن سکتا۔ جیسے ہماری اس موجودہ مثال میں ما موصول اپنے صلے سے مل کر اعلیٰ کا مجرور بنا تھا، ٹھیک۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ اگر وہ ضمیر جو جملے صلے کے اندر ہوتی ہے ما موصول کی طرف لوٹنے والی، اگر وہ مفعول بن رہی ہو تو اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے اور اس کو ذکر کرنا بھی جائز ہے، جیسے اس مثال میں ذکر کیا گیا ہے ہو ضمیر کو، لیکن اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ علی ما الف الشیخ الامام، یہ عبارت بھی ٹھیک رہے گی، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے بلکہ فصاحت و بلاغت کا اس میں ایک نشان ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ ما موصول اور صلے کے حوالے سے یہ بنیادی باتیں تھیں، یہ بھی آپ لکھ لیں۔ پورے چیپٹر کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا اشکال باقی نہ رہے۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ آپ گروپ میں پوچھیں، آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اچھا جی، الشیخ الف فعل کا فاعل ہے۔ فاعل وہ ہے جس سے کسی کام کا صادر ہونا ہو، جس سے کوئی کام صادر ہوا ہو یا وہ کام کرنے والا ہو۔ تو یہاں تعلیف کرنے والا، لکھنے والا کام چونکہ الشیخ نے کیا ہے اسی لیے اس کو فاعل بنا دیا گیا ہے، اور فاعل کا اعراب رفع ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے مرفوعات کے اندر فاعل بھی شامل ہے۔ اچھا جی، الامام یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت کے حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ افضل یہ بھی صفت ہے، بنیادی باتیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ باقی یہ صیغے کیا کیا بنتے ہیں میں انشاءاللہ صرف کے بحث میں کرتا ہوں۔ الامام الافضل، افضل کا لفظ یہ غیر منصرف تھا۔ غیر منصرف کے جو 9 اسباب ہیں ان میں سے اس میں 2 سبب پائے گئے ہیں۔ ایک تو وصف یعنی صفت کا ہونا، فضیلت والی صفت اس کے اندر پائی جا رہی ہے لہذا اس میں وصف ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ فعل کے وزن پر ہے، افعال کے وزن پر، افتح کے وزن پر۔ افتح واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے، تو اس فعل کے وزن پر جب یہ افعال آیا ہے افضل تو یہ وزن فعل کہلایا۔ وصف اور وزن فعل 2 سبب پائے گئے جس کی وجہ سے یہ غیر منصرف تھا، لیکن جب یہ مضاف ہو جائے یا اس پر الف لام آ جائے تو یہ غیر منصرف نہیں رہتا بلکہ منصرف کے حکم میں چلا جاتا ہے، لہذا اب افضل یہ غیر منصرف تھا لیکن منصرف کے حکم میں آ چکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، لفظ علماء یہ جمع مکسر ہے، میں نے بتایا تھا جمع مکسر وہ ہے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے اس کی بنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہو، ٹوٹ کر اس کی شکل بگڑ چکی ہو۔ لفظ علماء یہ عالم کی جمع ہے، عالم کہاں اور علماء کہاں، عالم کی شکل بالکل الگ ہو گئی ہے اور علماء کی شکل الگ ہے لہذا یہ جمع مکسر ہے۔ اچھا جی، آگے ہے الانام۔ انام کا لفظ یہ اسم جمع ہے۔ اسم جمع وہ اسم ہے کہ معنی تو اس کا جمع والا ہو لیکن اس کا وزن جمع والا نہ ہو۔ جمع کے اوزان کتب نحو میں مذکور ہیں، کافی سارے ہیں، تو ان اوزان میں سے کسی بھی وزن پر انام کا لفظ پورا نہیں اترتا لہذا یہ اسم جمع ہے۔ اچھا جی، عبد القاہر میں اضافت کا معنی ہے۔ پیچھے کے لیے الشیخ کے لیے یہ عبد القاہر کا لفظ بدل بن رہا ہے، مبدل منہ اور بدل کے حوالے سے میں نے وضاحت ساری پیچھے کر دی ہے لفظ محمد کے حوالے سے۔ اچھا جی، ابن کا اعراب جو ہے رفع ہے، اس حوالے سے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ابن کا لفظ عربی کلام میں جب 2 علموں کے یعنی 2 ناموں کے درمیان میں آ جائے تو اس کے احکامات الگ ہیں۔ وہ یوں کہ پیچھے والا علم اور آگے والا علم
پیچھے والا عالم جو ہے ابن کے لیے ابن کا بیٹا ہوگا، یعنی کہ وہ موصوف ہوگا ابن کے لیے، اور اس سے بعد والا جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا۔ جب یہ صورت ہو تو ابن کا جو الف ہوتا ہے شروع میں وہ حمزہ وصلی وہ گر جاتا ہے، ٹھیک۔ اور آپ یاد رکھیں عربی عبارت کے اندر اور سند کے اندر یہ بات کافی آتی ہے اور اکثر طلباء بھول جاتے ہیں۔ میں چند ٹوک الفاظ میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ابن سے پہلے والا جو لفظ ہے وہ ابن کے لیے موصوف بنے گا، اور ابن سے بعد والا جو لفظ ہے وہ ابن کے لیے مضاف الیہ بنے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ ابن کا لفظ اپنے سے پہلے والے لفظ کے لیے صفت بنے گا اور اپنے سے بعد والے اسم کے لیے مضاف بنے گا۔ دونوں الفاظ ٹھیک ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں، مراد ایک ہی ہے۔ تو یہ قانون جب آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کبھی بھی کسی عبارت کے اندر اس حوالے سے نہیں بھٹکیں گے۔ اچھا جی، الجرجانیو یہ صفت ثانی ہے عبد القاہر کی۔ جرجانیو یہ اسم منصوب ہے، منصوب کا معنی نسبت کیا ہوا، اور کسی علاقے کی طرف یا دین کی طرف نسبت کی گئی ہو۔ الغرض جو بھی نسبت ہو تو اس نسبت کو بیان کرنے کے لیے اس اسم کے آخر میں یا مشدد لگایا جاتا ہے۔ جیسے ہم پاکستانی ہیں تو لفظ الباکستان بول کر آخر میں یا مشدد لگا دیں تو آپ کی پاکستان کی طرف نسبت ہو جائے گی، الباکستانیو۔ اسی طرح ہمارا ضلع، میرا ضلع ملتان ہے، تو ملتان کی طرف جب میں اپنے آپ کو منسوب کروں گا تو ملتان کا لفظ بول کر آخر میں یا مشدد لگا دوں گا، الملتانیو، ٹھیک۔ تو یہ نسبت ہوتی ہے۔ اور یہاں جرجان یہ گرگان کو معرب بنایا گیا ہے، یعنی اس کو عربی میں لے جایا گیا ہے، جو کہ اصل میں فارسی تھا، فارسی کا لفظ تھا۔ تو جرجان اصل لفظ تھا، اس کی طرف جب نسبت کی گئی تو یہ ہو گیا الجرجانیو، ٹھیک۔ اچھا جی، آگے میعۃ عامل کا لفظ ہے۔ میعہ یہ ممیز ہے اور عامل تمییز ہے۔ ممیز تمییز کے حوالے سے عدد کی جو تمییز ہوتی ہے اس کو آپ نے غور کرنا ہے، غور سے سننا ہے کہ 1 اور 2 کے عدد کی تمییز تو بالکل واضح ہوتی ہے۔ آپ واحد کا لفظ بول لیں، اس میں آپ کو معنی پتہ چل جائے گا کہ اس میں ایک بندے کی بات ہے، جاءنی رجل، آیا میرے پاس آدمی۔ جب صیغہ واحد کا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ واحد سے مراد ایک ہی بندہ ہوگا۔ اچھا، اگر 2 کے متعلق میں بتانا چاہوں گا تو رجلان کہہ دوں گا آخر میں، یعنی واحد کے آخر میں الف لام لگا کر تسنیہ کا صیغہ بن جائے گا، 2 بھی واضح ہے۔ لیکن اس کے بعد 3 سے لے کر آگے جتنا بھی اعداد آپ بناتے چلے جائیں اس کے لیے کچھ قواعد ہیں، وہ یہ کہ 3 سے لے کر 9 تک کی جو تمییز ہے وہ جمع اور مجرور ہوتی ہے۔ جمع مجرور صیغہ جمع کا ہوتا ہے اور اعراب اس کا جر ہوتا ہے۔ جیسے سبعۃ عوامل، سبعۃ یہ 3 اور 10 کے درمیان والا عدد ہے 7، اور اس کی تمییز جو ہے عوامل، جمع ہے عامل کی جو کہ جمع ہے، تو صیغہ جمع کا ہے اور اس کا اعراب جر ہے، عوامل۔ جر اس کی زبر سے آئی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اعراب اس کا جر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، جبکہ 11 سے لے کر 99 تک کی تمییز مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی واحد کا صیغہ ہوتا ہے اور اعراب اس کا نصب ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی احد عشر رجلا، آئے میرے پاس 11 آدمی، احد عشر یہ 11 ہے عدد، اور رجلا یہ صیغہ واحد کا ہے اور اعراب اس کا نصب ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بھی ہے رأیت احد عشر کوکبا، تو احد عشر 11 کا عدد ہے اور کوکبا یہ جو ہے منصوب ہے، مفرد منصوب ہے۔
ٹھیک. اچھا جی، 99 کی آپ مثال دیکھ لیں. تسعون و تسعون نعجتن قرآن مجید میں آیا ہے. تسعون و تسعون یا تسعۃ و تسعون، یہ جو ہے 99 کا عدد ہے، اور اس کی جو تمیز ہے نعجتن یہ واحد ہے، اور اعراب بھی اس کا نصب ہے. الغرض قانون یہ بنا کہ 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمیز ہوگی وہ مفرد ہوگی، منصوب ہوگی، یعنی صیغہ واحد کا، اور اعراب اس کا زبر ہوگا، نصب ہوگا. اچھا جی، آگے ہے 100 کا عدد اور 1000 کا عدد. میعتن اور الفن کی جو تمیز ہے وہ واحد مجرور ہوگی، یعنی صیغہ واحد کا ہوگا اور اعراب اس کا جر ہوگا. جیسے میعت و عاملن، ہماری یہ موجودہ مثال اسی قانون پہ فٹ آتی ہے. میعتن کی جو تمیز ہے وہ صیغہ واحد کا ہوگا اور اعراب اس کا جر ہوگا. دیکھیں عامل واحد بھی ہے اور اس کا اعراب بھی جر ہے. میعت و عاملن، یہ بھی قانون آ گیا. آگے سق اللہ ثراہ وجعل الجنت مثواہ، جملے کے اندر جو ثرا والا لفظ ہے اس کے حوالے سے میں نے پیچھے پہلے بھی بتایا ہے، چورا اب بھی بتا دیتا ہوں کہ ثرا کا لفظ یہ اسم مقصور ہے. اسم مقصور سے مراد وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. الف مقصورہ سے مراد وہ الف جو کہ اصلی حروف سے زائد ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، وہ اسم مقصور ہے. ثرا، مصطفیٰ، مجتبیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، عصا، یہ سارے اسم مکسور ہیں کیونکہ ان کے آخر میں الف مکسورہ ہے. تو اسی لیے یہ ان کی جو نصبی جری حالت ہے، رفعی حالت ہے، تینوں حالتیں اس کی تقدیری ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. نحو کے حوالے سے اس میں جو بھی بحثیں آج آنی چاہیے تھی اور جو آ سکتی تھی وہ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. باقی جو اشکال ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. واللہ المستعان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.